أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي
العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. صلوا على محمد وآل محمد. تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ
میں پیش خوانی کے لیے نظر عابد صاحب کو آواز دوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ظہیر عباس ابن شاہد حسین، علی افضل جعفری ابن ماجد حسین مرحوم کے لیے سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ اللہ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھ دیں عظمت محمد اور آل محمد۔ میں ایک مطلع اور چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں اور محترم نظر عابد صاحب کو آواز دوں کہ مجلس شبر و شبیر جہاں ہوتی ہے، مجلس شبر و شبیر جہاں ہوتی ہے، رحمت و نور کی برسات وہاں ہوتی ہے۔ مجلس شبر و شبیر جہاں ہوتی ہے، رحمت و نور کی برسات وہاں ہوتی ہے، تو جوق در جوق فرشتے بھی چلے آتے ہیں، جوق در جوق فرشتے بھی چلے آتے ہیں، جب کہیں عظمت حسنین بیاں ہوتی ہے۔ جوق در جوق فرشتے بھی چلے آتے ہیں، جب کہیں عظمت حسنین بیاں ہوتی ہے، تو مرتبہ صرف یہ زہرا کو ملا ہے ورنہ، مرتبہ صرف یہ زہرا کو ملا ہے ورنہ کوئی بیٹی بھی کہیں باپ کی ماں ہوتی ہے۔ مرتبہ صرف یہ زہرا کو ملا ہے ورنہ کوئی بیٹی بھی کہیں باپ کی ماں ہوتی ہے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں محترم عابد نظر صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ درود پڑھ کر ان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ جو مومنین باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لائیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ نعرہ صلوات۔ چار مصرے بی بی زینب کے حوالے سے۔ 700 کرسی نشینوں سے بھرے دربار میں، 700 کرسی نشینوں سے بھرے دربار میں طالب بیعت کو رسوا کر دیا سجاد نے، طالب بیعت کو رسوا کر دیا سجاد نے، اور لاش بیعت رون ڈالی یوں سرے دربار شام، لاش بیعت رون ڈالی یوں سرے دربار شام، کہ ایک قدم زینب نے رکھا دوسرا سجاد نے، ایک قدم زینب نے رکھا دوسرا سجاد نے۔ فردیاتی میں ہیں، یہ بھی ملاحظہ فرما لیں، دیکھیں بطور خاص کہ نماز عشق حسینی قضا نہ ہوگی نظر، نماز عشق حسینی قضا نہ ہوگی نظر، نماز عشق حسینی کی جان ہے زینب، نماز عشق حسینی قضا نہ ہوگی نظر، نماز عشق حسینی کی جان ہے زینب۔ اور بتایا حضرت جابر نے سن کے خطبہ تیرا، سب تاریخ معلوم ہے آپ لوگ ماشاءاللہ مدارس عربیہ سے، بتایا حضرت جابر نے سن کے خطبہ تیرا، دوسرا مصرع بطور خاص کہ بتایا حضرت جابر نے سن کے خطبہ تیرا، کہ تیرے دہن میں علی کی زبان ہے زینب، تیرے دہن میں علی کی زبان ہے زینب، اور پدر ہیں ان کے یقیناً لسان رب، لیکن پدر ہیں ان کے یقیناً لسان رب، لیکن
اسی لسان کی عکس اللسان ہے زینب، اسی لسان کی عکس اللسان ہے زینب، اور نماز عشق حسینی کی روح ہیں سجاد، نماز عشق حسینی کی ایک نعرہ صلوات بھیجیں آپ۔ دیکھیے خطیب مجلس عالی جناب حسین باقری صاحب مجتہد تشریف فرما ہو گئے ہیں، تو تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ فرش مجلس میں لے آئیں تاکہ ان کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں۔ نماز عشق پدر ہیں ان کے یقیناً لسان رب، لیکن اسی لسان کی عکس اللسان ہے زینب، اور نماز عشق حسینی کی روح ہیں سجاد، نماز عشق حسینی کی روح ہیں سجاد، مگر اسی کی مکمل اذان ہے زینب، مگر اسی کی مکمل اذان ہے زینب۔ چار مصرے اور دیکھ لیں مولا عباس کے حوالے سے کہ جری نے غیظ میں ڈالی جو القمہ پہ نگاہ، جری نے غیظ میں ڈالی جو القمہ پہ نگاہ، جری کے خوف سے نیزوں اتر گیا پانی، جری کے خوف سے نیزوں اتر گیا پانی، اور جری نے چلو میں لے کر جو پھینکا آب فرات، جری نے چلو میں لے کر جو پھینکا آب فرات، نظر کسی کو نہ آیا کدھر گیا پانی، نظر کسی کو نہ آیا کدھر گیا پانی۔ ایک مطلع چار پانچ شعر اور دیکھ لیں بی بی جناب زینب کے حوالے سے کہ فانو سے دی ہیں شمع ہدایت ہیں فاطمہ، مرسل کے گھر خدا کی عنایت ہیں فاطمہ، اور مرسل اگر ہیں باعث تخلیق کائنات، مرسل اگر ہیں باعث تخلیق کائنات، ام الوجود نسل امامت ہیں فاطمہ، ام الوجود نسل امامت ہیں فاطمہ، اور بے شک شریعت نبوی کی شرح علی، بے شک شریعت نبوی کی شرح علی، لیکن نظام شرح شریعت ہیں فاطمہ، لیکن نظام شرح شریعت ہیں فاطمہ، اور بے شک خدا کے دین کو لائے رسول حق، وجہ بقائے دین رسالت ہیں فاطمہ۔ یہ شعر بطور خاص کہ حلال مشکلات ہیں مولا علی مگر، حلال مشکلات ہیں مولا علی مگر، مشکل کشائے شاہ ولایت ہیں فاطمہ، حلال مشکلات ہیں مولا علی مگر، مشکل کشائے شاہ ولایت ہیں فاطمہ، اور منزل مباہلے کی ہو تطہیر یا فدق، منزل مباہلے کی ہو تطہیر کیوں نہ ہو، حیدر سپر تو اس کی حمایت ہیں فاطمہ، اور ایذا رسانیاں نہ دو اے ظالمو انہیں، قلب رسول پاک کا بذت ہیں فاطمہ۔ مقطع بھی دیکھ لیں کہ مرسل نظر ہیں رحمت للعالمین مگر، مرسل نظر ہیں رحمت للعالمین مگر، ذات نبی کے واسطے رحمت ہیں فاطمہ، مرسل نظر ہیں رحمت للعالمین مگر، ذات نبی کے واسطے رحمت ہے۔ یہ تھے عابد نظر صاحب جو منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں بغیر کسی تمہید کی گزارش کر رہا ہوں محمد تقی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور مختصر منظوم خراج عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دوبارہ دیے صلوات بھاجا۔ وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ
وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے وہ فاطمہ ہے، حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ حنین بھی ہے، حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ حنین بھی ہے، وہ جس کی چادر میں سارا عالم چھپا ہوا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ جس کی چادر میں سارا عالم چھپا ہوا ہے وہ فاطمہ ہے، سلا رہی ہے وہ شاہزادے مگر نہیں رکتے کام گھر کے، سلا رہی ہے وہ شاہزادے مگر نہیں رکتے کام گھر کے، وہ جس کے بدلے فرشتہ چکے چلا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ جس کے بدلے فرشتہ چکی چلا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں رب کے بدلے اصول اس نے، جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں رب کے بدلے اصول اس نے، لباس بچوں کا جس کی جنت سے آ رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے وہ فاطمہ ہے۔ ہدیہ صلوات بازو اللہ۔ محمد تقی صاحب منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، آئیے حضرات میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں اور قبلہ آپ کے حوالے کہ میرا عقیدہ ہے بعد محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا، میرا عقیدہ ہے بعد محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، عقیدتوں کے چمن کھلیں گے مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی کلی پہ زہرا کا نام ہوگا، ولائے حب علی کی برسات کا عجب لطف عام ہوگا، یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا، مشیر معصومیت کے پالے کے عدل سے جن کو کام ہوگا، محبتوں کی ہوا چلے گی ہوا میں حق کا پیام ہوگا، یہ عکس ہے ایک سلطنت کا حسینیت جس کا نام ہوگا، میرا عقیدہ نہیں ہے جھوٹا یقین ہے یہ اہتمام ہوگا، ہر ایک عمارت خدا کی قدرت کا ایک نقش دوام ہوگا، کہیں محمد کی مسکراہٹ کہیں علی کا کلام ہوگا، کہیں حسن کی حسین صورت پہ زائروں کا سلام ہوگا، کہیں حسین مظلوم کربلا کے جلوس کا اہتمام ہوگا، کہیں پہ سجاد کی سواری کا ذہن میں احترام ہوگا، کہیں پہ باقر علوم بانٹیں گے علم کا لطف عام ہوگا، کہیں پہ جعفر کے گرد اہل خلوص کا ازدحام ہوگا، کہیں پہ موسیٰ رضا کی جانب سے مومنوں کو سلام ہوگا، کہیں جناب علی رضا سے کسی پیمبر کو کام ہوگا، کہیں تقی بزم اتقیاء کا سلام لیں گے کلام ہوگا، کہیں نقی بزم نقاوت پہ وقف الطاف عام ہوگا، کہیں حسن عسکری کی محفل میں ذکر خیر الانام ہوگا، کہیں کسی تخت پر میرے 14ویں علی کا قیام ہوگا،
کہیں کسی تخت پر میرے 14ویں علی کا قیام ہوگا تو کہیں پہ نعرے علی علی کے کہیں درود و سلام ہوگا، ہر ایک میکش کے ہاتھ میں سلسبیل و کوثر کا جام ہوگا، مگر تبرہ کیے بغیر اس کو منہ لگانا حرام ہوگا۔ ہر ایک میکش کے ہاتھ میں سلسبیل و کوثر کا جام ہوگا، مگر تبرہ کیے بغیر اس کو منہ لگانا حرام ہوگا۔ تو یہ بہشت میراث جو نہیں ہے کہ گرد راہ شہ نجف ہے، مگر منافق کا کیا ٹھکانہ، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، مگر منافق کا کیا ٹھکانہ، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، مگر منافق کا کیا ٹھکانہ، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے۔ آئیے حضرات، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب تشریف فرمائیں۔ 4 مصرے سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کہیں نیزہ کہیں خنجر کہیں تلوار بن جائے۔ تو خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ آئیے، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ رونق افروز منبر ہو کر اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ بآواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم ظہیر عباس ابن شاہد حسین اور مرحوم علی افضل جعفری ابن ماجد حسین صاحبان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ تذکرہ اور یہ ذکر اولاً اس نیت سے کہ مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار پا جائے، اور اولاد کی طرف سے جب آپ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ اس تذکرے کو اور اس ذکر کو مرحوم کے لیے
مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے، اور پسماندگان کے لیے صبر و اجر کا ذریعہ خداوند عالم قرار دے، اور تمام شرکاء کے لیے اسے دنیا اور آخرت میں توشہ قرار دے انشاءاللہ۔ موجودہ حالات کے مد نظر ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اور ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت میں دین کا تذکرہ ہے، دین کی بات ہے، اور دین ایک ایسا لفظ ہے جس سے کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کسی بھی دین کو مانے، کسی بھی دین کو اپنائے، کسی بھی دین کا پیروکار بن جائے، کچھ ہی ایسے افراد ہوں گے جو دین سے باہر ہوں گے، لا دین جن کو کہہ لیجئے، یا ان کی تعداد پوری دنیا میں شاید انگلیوں پر گنے جانے والی ہے۔ وہ بھی کسی نہ کسی قانون کے پابند ہیں۔ اگر دین کو ہم ایک نگاہ سے دیکھیں تو قانون تو عقل مندی کا تقاضا ہے، کوئی نہ کوئی انسان کے لیے اصول ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے سامنے راستہ ہونا چاہیے۔ اور شاید انسان اور جانور میں ایک فرق یہ ہے کہ جانور ہر اعتبار سے آزاد ہے، اور انسان اگر ہر اعتبار سے آزاد ہو جائے تو پھر یہ اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا ہے۔ اشرف المخلوقات بننے کے لیے کچھ نہ کچھ پابندیوں کا ہونا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اور کسی بزرگ عالم کی ایک جو جملہ ذہن میں ہے کہ جو کائنات میں تمام مخلوقات ہیں، اگر ہم ان کے درجات کو فرق کے اعتبار سے دیکھیں تو پابندیوں کے اعتبار سے فرق ہے، شرائط کے اعتبار سے فرق ہے۔ مثلا پہلے درجے میں جمادات ہیں، اور اس کے بعد پھر نباتات ہیں، اور پھر حیوانات ہیں، اور پھر انسان ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ پتھر وغیرہ ہیں، اور پھر یہ درخت وغیرہ جنہیں نباتات کہتے ہیں، اور پھر جانور ہیں، اور اس کے بعد انسان ہے۔ اگر غور کریں جیسا جیسا مخلوقات میں فضیلت و عظمت کے اعتبار سے درجہ بڑھا ہے، ویسا اس کی پابندیاں بھی بڑھی ہیں، اس کے لیے شرائط بڑھے ہیں۔ مثلا خود نباتات کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی درختوں اور پتھروں میں ایسا نہیں کہ ایک جیسا قانون ہو اور ایک جیسی آزادی ہو اور ایک جیسا معاملہ ہو، نہیں، کچھ چیزیں درختوں کے لیے درخت ہونے کے لیے ضرورت ہے۔ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو یہ درخت باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پتھروں کو آب و ہوا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن درختوں کو آب و ہوا کی ضرورت ہے، محتاج ہیں۔ درختوں سے بات آگے منزل بڑھتی ہے، جانوروں کی ہے۔ جو چیزیں درختوں کے لیے ضروری ہیں وہ سب جانوروں کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جانوروں کے لیے بھی ضرورت ہے۔ کسی بھی عنوان سے صحیح ان کے پاس محسوسات پائے جاتے ہیں۔ جانور آنکھ بھی رکھتا ہے، ہاتھ بھی رکھتا ہے، اعضاء و جوارے رکھتا ہے، یہ چیزیں جانوروں کے پاس ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوں گی تبھی وہ ان چیزوں کو اپنے منزل پر آ کر باقی رکھ سکتا ہے۔ تو جتنے درجات بڑھتے ہیں اسی اعتبار سے شرائط بھی بڑھتے ہیں، قانون بھی بڑھتے ہیں، سختیاں بھی جس کو کہہ لیا جائے بڑھتی ہیں۔ ایک جیسا معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو قانون، جو معاملہ درختوں کے ساتھ ہے وہ جانوروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کو اپنی زندگی کو، اپنے مرتبے کو باقی رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں کے ضرورت ہے، کچھ نہ چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو جس طریقے سے انسان سے پہلے تمام درجات میں کچھ نہ کچھ چیزوں کی ہر ایک کو ضرورت ہے، تو پھر انسانیت کے مرحلے تک آتے آتے اشرف المخلوقات بننے کے لیے یا انسان بننے کے لیے ہمارے پاس ان شرائط کا بھی ہونا ضروری ہے جو پتھروں کے لیے ہیں، ان قوانین کا ہونا بھی ضروری ہے جو درختوں کے لیے ہیں، ان قوانین و شرائط کا ہونا ضروری ہے جو جانوروں کے لیے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر بھی کچھ قانون ہونا ضروری ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ یعنی اگر ہم انسان ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے قانون ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ شرائط ہونا چاہیے۔ بہت سے قانون و شرائط ہیں، ایک فرق تو سب سے پہلا یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور جانوروں کو اللہ نے عقل سے نہیں نوازا ہے، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو اگر پہلا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے تو پہلی منزل میں فرق اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اس نعمت کا استعمال کر سکیں۔ یعنی اگر اس نعمت کا استعمال نہ کریں تو ہمارے جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ ہاتھوں کا استعمال کر لینا یہ جانوروں کو بھی آتا ہے، تو یہ ہماری انسانیت کی پہچان نہیں ہے۔
غذا استعمال کر لینا، کھانا کھا لینا، یہ جانوروں کے بھی ہے. جانور بھی غذا کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں. اس منزل میں ہماروں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے. اس سارے وجود کا، اس ظاہری اعضاء و جوارح کا استعمال کر لینا، اپنی طاقت کا استعمال کر لینا، اپنی خواہشات کا استعمال کر لینا، اپنی ضرورتوں کو پورا کر لینا، ظاہری اعتبار سے تو جانور بھی کر رہا ہے. تو پھر ہم اگر انسان ہیں تو کوئی نہ کوئی تو فرق معلوم ہونا چاہیے. ایک فرق تو یہی ہوگا کہ جانور آنکھ بند کر کے ہر کام کرتا ہے، اگر انسان ہے تو صرف آنکھ بند کر کے کام نہیں کرے گا. جانور اور انسان میں ایک فرق یہ ہے کہ جانور کو جدھر راستہ دکھا دیجئے آنکھ بند کر کے ادھر چلتا رہے گا، لیکن انسانیت کی پہچان وہیں پر ہوگی کہ جب آنکھ کھلی ہو. یا آج کے زمانے میں ایک لفظ استعمال کروں، جانور انسان میں ایک فرق یہ ہے کہ جانور اندھی عقیدت کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن یہ انسانیت کی پہچان نہیں ہوتی ہے کہ اندھی عقیدت کا شکار ہو. ورنہ جدھر بھی جانور کا رخ کر دیجئے وہ سر جھکا کے چلتا رہے گا، یہ اس کے جانور ہونے کی پہچان ہے. لیکن اگر ہم انسان ہیں تو عقل کا تقاضا ہے کہ اگر کسی راستے پر ہمیں چلایا جا رہا ہو تو کم از کم ہمیں معلوم تو ہو کہ کس راستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں. کم از کم یہ پتہ تو ہو کہ ہمیں کس راستے پر چلایا جا رہا ہے. صحیح راستہ ہے، غلط راستہ ہے، فائدے والا راستہ ہے، نقصان والا راستہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ عقل کچھ نہ کچھ، چاہے ہمارا عقیدہ ہو یا نہ ہو مرنے کے بعد کیا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں عقل یہ احتمال ہی دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ہو. جب ہو سکتا ہے کچھ ہو تو اسی ہو سکتا ہے میں کم از کم یہ تو پتہ ہو کہ دنیا میں ہمارا انجام کیا ہوگا اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے کا انجام کیا ہوگا. جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے پر چل کے ہم اپنی انسانیت کو باقی کیسے رکھ پائیں گے. جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے کے اوپر چل کر ہم انسان کیسے رہ پائیں گے. لہذا اسی لیے انسان باقی رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین کا ہونا ضروری ہے. ہم اگر آزاد ہو جائیں، آج کے زمانے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ گویا قانون ہے اور یہ اس بات کی ضد ہے، بھائی جب ہم آزاد ہیں تو جو چاہیں کریں. تو بھائی یہیں پر آ کر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی جانور کے بھی دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. ایک فرق تو جانور انسان میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر جانور کے لیے ہر طرح کی آزادی ہے، اگر یہی ہر طرح کی آزادی انسان کے لیے بھی ہو جائے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. آنکھوں کا استعمال جانور جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے، اگر اسی طریقے سے ہم بھی کسی قانون قاعدے کے تحت اپنی نگاہوں کا استعمال کر رہے ہوں تو ہمارے جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اگر جانور کے لیے ہر منظر دیکھنا آزاد ہے تو ہمارے انسان باقی رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے طے ہونا چاہیے کہ کن چیزوں کو دیکھنا صحیح ہے اور کن چیزوں کو دیکھنا غلط ہے. جانور کے سامنے جو چیز آ جائے وہ نوش جان کر لیتا ہے، لیکن ہمارے اور جانور میں ایک فرق یہ ہونا چاہیے کہ جانور ہر چیز کھا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کون سی چیزیں ہمیں کھانا ہے، کون سی چیزیں ہمیں نہیں کھانا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس معاملے میں انسانیت آج جانوروں سے بھی گرتی چلی جا رہی ہو، اس لیے کہ جانور ہو کر اتنا جانتا ہے کون سا کھانا ہمارے لیے صحیح ہے، کون سا کھانا ہمارے نقصان دہ ہے. جانور ہو کر بھی اس کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھ دیجئے، اچھا سے اچھا آئٹم رکھ دیجئے، اچھے سے اچھا کھانا رکھ دیجئے، لیکن جانور ہو کر یہ جانتا ہے کون سا کھانا ہمیں فائدہ پہنچائے گا، کون سا کھانا ہمیں نقصان پہنچائے گا. یہ تو آج کے زمانے کا ترقی یافتہ حضرت انسان ہے، یہ بھی یہ نہیں سوچتا کہ جانور بھی ہر کھانے کو منہ نہیں لگاتا ہے. اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کھانا ہمارے نقصان دہ ہے، قیمتی سے قیمتی کھانا ہوگا، وہ کھانے میں منہ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر ہم جانور ہیں تو ہمیں اپنے کو نقصانات سے بچانا ہے. یہ جانور کو پتہ ہے کہ کھانے میں بھی ہم کو اپنے کو نقصانات سے بچانا ہے. یہ آج کا حضرت انسان ہے، یہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ فلاں چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، تب بھی اپنے کو روک نہیں پا رہا. آج ہمارے سامنے ہے. آج بہت معذرت سے جو پیکٹ ہم خرید رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، آج اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تصویر بھی بنی ہوئی، لکھا ہوا بھی ہے. اگر انسان ہے تو کم از کم اس بات کا ثبوت دے کہ جب جانور نقصان دہ چیزوں کو منہ نہیں لگاتا ہے تو ہم اپنے انسان باقی رکھنے کے لیے تو چلیے دنیاوی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نہ مانے، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو معلوم ہونا چاہیے کون سی چیز نقصان دہ ہے. اور پھر شریعت ہمارے ہاں اسی لیے پابندیاں نہیں ہیں بلکہ ہمیں انسان بنایا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے. اور یہ تو ہر انسان کہتا ہے کہ بغیر قانون کے کائنات نہیں چل سکتی، بغیر نظم و ضبط کے کوئی نظام نہیں چل سکتا ہے، دنیا نہیں چل سکتی. آج اسی روڈ کے اوپر اگر تمام لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر کسی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. یعنی اسی روڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی روڈ ہے، سڑک ہے، یہاں بھی اگر سب کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو
کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یعنی ایک روڈ کے اوپر بھی قانون کا ہونا ضروری ہے، دنیا میں رہنے کے لیے بھی کسی قانون کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ جو جیسے چاہے گا آ کے بیٹھ جائے گا۔ ایک اسکول چلا رہے ہیں، ایک ادارہ چلا رہے ہیں، وہاں بھی کوئی قانون قاعدہ ہوتا ہے۔ یعنی بغیر قانون قاعدے کے نہ تو انسان چل سکتا ہے، نہ اس کا گھر چل سکتا ہے، نہ کوئی نظام کائنات چل سکتا ہے، نہ کوئی اسکول و کالج چل سکتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے پابندیاں کیوں ہیں، ہم تو آزاد ہیں۔ نہیں، ایک نظام میں رہنے کے لیے، ایک انسان رہنے کے لیے قانون قاعدے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بغیر قانون قاعدے کے انسان نہیں رہ سکتا۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے قانون قاعدے کی ضرورت ہے، تو پھر ہمارے انسانی اعتبار سے بھی قانون قاعدے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز اگر ہم غور کریں، اگر قانون قاعدے کی ضرورت ہے تو ان قوانین کو بنائے گا کون؟ ایک سوال یہ ہے کہ ان قانون کو ہمارے لیے قانون کون بنائے گا، ہمارے لیے قانون کون وضع کرے گا؟ آپ یہ کہیں گے ہم لوگ آپس مل کر بیٹھ کے قانون بنا لیں۔ اگر ہم قانون بنانے کے لائق ہوتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان آپس میں اختلافات نہ ہو رہے ہوتے۔ یعنی ہم کچھ کہتے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ یعنی کسی ایک مسئلے میں آج تمام انسان چاہے پڑھے لکھے ہوں وہ بھی ایک نہیں ہے، ترقی یافتہ ہوں وہ بھی سب ایک مسئلے میں، کسی مسئلے میں ایک نہیں ہے۔ جتنا بھی ریسرچ ہو رہی ہے، ریسرچ میں بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ ترقی ہو رہی ہے لیکن اس میں بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس میں سارے انسان کی رائے ایک ہو رہی ہو۔ یعنی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جس میں ہر انسان، یعنی قانون نہ بنا پانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے آج تک ہم یہی نہ طے کر پائے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ہمارے نقصان دہ ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہم ترقی کے کہاں پر منزلوں پر پہنچ رہے ہیں، ہم آج معمولی ترقیوں تک نہیں پہنچے ہیں۔ اتنی ترقیوں کے باوجود آج نئی نئی جب ریسرچ ہوتی ہے سامنے آتا ہے کہ جو چیز پہلے ہم نے یہ طے کیا تھا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، آج پتہ چلا یہی چیز تو نقصان دہ ہے۔ جو چیز ہم نے پہلے طے کی تھی وہ ہمارے نقصان دہ ہے، آج پتہ چلا اس میں تو بہت سے فائدے ہیں۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کتنی ایسی ریسرچ ہونے کے بعد سامنے آتا ہے معاملہ کہ پہلے جو ہم نے ریسرچ کی تھی وہ غلط تھی۔ تو اب کس جگہ پر آدمی جا کر رکے گا؟ جب آج تک یہ طے نہیں ہوا کہ آخری ریسرچ ہے، اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، تب تو ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس 1400 سال بلکہ انسانی تاریخ میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتے اب اس کے بعد ترقی نہیں ہو سکتی۔ نہ معلوم کتنی ایسی چیزیں ہیں جسے آج ہم اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل ریسرچ ہو یہی چیزیں جو ہمارے نقصان دہ ہوں ثابت ہو جائے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے چیزیں ہوں جو آج ہمارے لیے ثابت ہے کہ فائدہ مند ہیں، کل معلوم ہوگی تو ہمیں نقصان پہنچا رہی تھی۔ آج کتنے ایسی باتیں ہیں، کتنے ایسے کام ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے، جب ہم آج تک کسی بھی ایک منزل پر رک نہیں پائے تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ پھر ہم ابھی تک اتنی ترقی کر کے بھی اپنے ہی کو صحیح طور پر پہچان نہیں پائے۔ جب اپنے ہی کو نہیں پہچان پائے تو اپنے لیے قانون بھی ہم نہیں بنا سکتے۔ اس لیے تفصیلات میں جائے بغیر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ ہم بھی اپنے لیے مکمل طور پر قانون نہیں بنا سکتے۔ جب ہم اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتے ہیں، اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ اگر کسی بھی ادارے کے اندر آنے والے اپنے لیے قانون بنائے تو کبھی بھی وہ قانون نہیں بن سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی اسکول کھول لیجئے، کالج کھول لیجئے، ادارہ کھول لیجئے، آپ یہ اعلان کر دیجئے 100 لوگوں کو میں رکھ رہا ہوں، یہ لوگ اپنے لیے قانون بنا لیں، کبھی بھی کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ جب دنیاوی کوئی سسٹم و نظام لوگوں کے بنائے ہوئے قانون سے نہیں چل سکتا ہے، وہاں جو ادارہ بناتا ہے وہ اپنے ادارے کی بقا کے لیے پہلے سے قانون بھی بناتا ہے۔ تو جب دنیاوی جگہوں پر ایک بنانے والے کے لیے قانون بنانا ضروری ہے تو اس نظام کائنات میں بھی مخلوق قانون نہیں بنا سکتی، ہم اور آپ قانون نہیں بنا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے۔ لہذا کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ صحیح جو قانون بنا سکتا ہے، مکمل قانون بنا سکتا ہے، وہی قانون بنا سکتا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے۔ یعنی قانون بنانے کا حق ہے اسے ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اب اس بنیاد پر کہوں کہ دین بنانے کا حق صرف اس کو ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ دین کو وضع کرنے کا حق اسی کو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے دین، جسے ہم قانون کہہ لیجئے، قانون زندگی کہہ لیجئے، اپنے کو انسان بنانے کے راستے کہہ لیجئے، دین کے معنی ہمارے ہاں کسی دوسرے دین کے مقابلے میں کوئی دین نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں دین کا مطلب ہے کیسے ہم مکمل انسان بنیں۔ ایسا قانون، ایسا راستہ، ایسے اصول، ایسے ضوابط، ایسے احکام جس پر چل کر ہم اپنی انسانیت کو باقی رکھ لے جائیں۔ دیکھیں دین کے معنی اسلام کے سلسلے میں جتنی بھی لوگ غلط فہمیاں پھیلائیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلام کا اصل مفہوم اور قانون یہ ہے کہ ایسا راستہ، ایسا اصول جس کے اوپر چل کر ہم اپنی انسانیت کو باقی رکھ لے جائیں۔ یہ غور کی جگہ، یعنی ہماری انسانیت باقی رہ لے،
ہم پستیوں سے بلندیوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ اللہ نے جو بلندیوں پر ہمیں خلق کیا تھا وہاں پر ہم باقی رہ جائیں۔ یہ انسانیت کا زوال ہے کہ آج انسانیت آہستہ آہستہ اتنا پستیوں میں گئی کہ اب اوپر اٹھتے اٹھتے اگر فرشتے کے برابر آ جائے تو انسان کے لیے شرف سمجھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے فرشتہ بن جانا شرف نہیں ہے، یہ تو پہلے انسان کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اس کے آگے جھکا کر اعلان کیا تھا، ہم نے تو انسان کو تمام ملائکہ سے افضل بنایا ہے۔ اب تمہاری انسانیت کا کمال و تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی اس افضلیت کو باقی رکھ لے جاؤ کہ فرشتے بن جانا تمہارے لیے باعث شرف نہ ہو، بلکہ فرشتہ بھی تمہاری بارگاہ میں سر جھکا کر اپنے لیے باعث شرف سمجھ رہا ہو۔ انسان کا فرشتے بن جانا یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ تو انسان اتنا گر چکا ہے کہ آج اوپر اٹھتے اٹھتے اپنے کو فرشتہ کہہ کے شرف فخر سمجھ کرتا ہے۔ نہیں، فخر کرنا یہ تو ہمارے لیے افسوس ہے کہ ہم آج کتنا نیچے آ چکے ہیں ہماری انسانیت، ورنہ اصل اسلام کا مطلب و قانون کا مطلب دین کا مطلب ہے ہماری وہ خلقت جو اللہ نے اشرفیت کے ساتھ کی تھی وہ ہم باقی رکھ لے جائیں۔ دنیا میں آتے ہیں تو انسان بن کے آتے ہیں، چونکہ یہ لفظ انسان ہی اگر غور کریں اس کو ہمارے ہاں دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، ورنہ حقیقی معنی میں جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے انسان انتہائی ایک عظیم مخلوق کی شکل میں پیدا کیا، لہذا قانون اللہ بنائے گا۔ دین کے معنی یہ ہے کہ ہماری انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے۔ اب آئیے اسلام کے دائرے میں جب دین کی بات آئے تو اولاً دین کوئی پارٹ ٹائم کوئی چیز نہیں ہے، دین کوئی الگ سے کوئی قانون نہیں ہے۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ٹائم ملے گا تو کچھ کام کر لیں گے، دین یہ ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دین کا مطلب ایک ایک لمحہ ہمارے لیے وہ قانون ہونا چاہیے جس سے ہماری انسانیت باقی رہے۔ دین الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، دین کے معنی ہماری انسانیت کی بقا کے لیے ہر قدم پر کوئی نہ کوئی اصول و کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے۔ تو جب دین اتنا اہم ہے اور اگر اہمیت کو دیکھنا ہو تو ہم جو لوگ دین لے کر آئے ان کی نگاہوں سے دیکھیں۔ آج ہمارے یہاں دین کی اہمیت کس حد تک ہے؟ آج ہم لوگ دین کو کتنا اہمیت دیتے ہیں؟ آج ہم لوگوں کے یہاں دین کا مطلب مسجد میں چلے گئے تو دین ہے، مجلسوں میں چلے گئے تو دین ہے، روضے پہ چلے گئے تو دین ہے، کربلا چلے گئے تو دین ہے، بقیہ اسے دین نہیں کہتے۔ اور اگر دین کو سمجھنا ہے تو آپ غور کیجئے، بعض روایتیں خالی سننے کے لیے نہیں بلکہ غور کرنے کے لیے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی جو کم از کم ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ پہلی ذات اللہ کی ہے، پھر رسول اللہ کی ہے، پھر امیر المومنین ہے۔ لیکن امام علی کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کے ذریعے سے رسول اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ امام علی کو چھوڑ کر رسول اللہ کو نہیں پہچان سکتے، امام علی کو چھوڑ کر دین کو نہیں پہچان سکتے، اور صراحت سے ایک جملہ عرض کروں، امام علی کو چھوڑ کر ہم اسلام کو نہ پہچان سکتے ہیں نہ مسلمان بن سکتے ہیں۔ یہ خالی جوش عقیدت کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ پوری اسلامی تاریخ کو نگاہوں میں رکھیے۔ علی ابن ابی طالب کو ہٹا کر اسلام تو دور کی بات ہے، انسانیت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر علی ابن ابی طالب کے اسلام کا تصور نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بقیہ چیزوں کو نہیں عرض کروں گا، لیکن کم از کم اسی منزل پر آ کر آج ہم دنیا کے بعض چہروں کو پہچان سکتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ جو بھی اسلام کے نام پر سامنے آ رہا ہو، اگر علی ابن ابی طالب سے دور ہے تو سمجھ لیجئے پہلی منزل میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ شام میں تحریر الشام کے نام سے آنے والا گروہ اپنے مقدسات میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کا نام ہٹا رہا ہو، آپ پہچان لیجیے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ان کے یہاں ان کے مقدسات میں علی ابن ابی طالب کا کوئی تصور، یزید کا تصور ہے۔ ان کے یہاں خلیفہ میں یزید خلیفہ ہے، لیکن علی ابن ابی طالب خلیفہ نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے عالم اسلام کے لیے۔ یہ ان سے بڑھ کر ان مسلمانوں کے لیے المیہ ہے کہ جو ایسے افراد کو مسلمان سمجھے بیٹھے ہیں۔ مسلمان سمجھنا تو دور کی بات ہے، ایسے دہشت گردوں کو آج اسلام کا ہمدرد سمجھے بیٹھے ہیں۔ کم از کم اسی عقیدے سے ان کی حقیقتوں کو پہچان لیجئے کہ جو علی کو چھوڑ کر یزید کو اپنا خلیفہ سمجھ رہا ہو، وہ اسلام تو دور کی بات ہے، آج کے زمانے میں انسان کہنے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے کہ دنیا کے اگر ایک بہت بڑے دہشت گرد کا نام یزید تھا تو پھر آج جو بھی یزید کا نام لے کر وہی کام کر رہا ہو جو یزید نے کیا تھا، تو یہ حسین ابن علی کا پیغام دنیا کے سامنے ہے کہ ایسے افراد تو مسلمان دور کی بات ہے انسان کہنے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اسلام ظلم کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام ناانصافی کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام بے گناہوں کو مارنے کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام کسی کے ساتھ ناانصافی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کسی بے گناہ کا خون بہا دیا جائے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام زبردستی کسی کے ملک پر قبضہ کر لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام ظالم کو چھوڑ کر مظلومین کے لیے مصیبت بن جانے کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام آج اسرائیل جیسے آشکارا ظلم کو دیکھ کر اسے چھوڑ کر سیریا کے اندر آ کر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا جب اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں تو ایسے افراد مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ ایسے لوگوں کو بھی اسلام کا ہمدرد سمجھے بیٹھے گی، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض شخصیتیں اور بعض شناختہ شدہ افراد جو اپنے کو رہبر اسلام بھی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور ایسے ہی گروہوں کے آنے کے بعد ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی گویا تعریف بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان پہ افسوس نہیں ہے، یقین رکھیں یزید پہ افسوس نہیں ہے، اس امت پہ افسوس ہے جو یزید کا سپورٹ کر رہی ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، یزید تو بکا ہوا انسان ہے، یزید تو ایک ظاہر سی بات ہے انسانیت کا دشمن ہے، یزید جیسوں پہ افسوس نہیں ہوتا ہے، جو لوگ یزید کا ساتھ دیتے ہیں ان پہ افسوس ہوتا ہے، ایرا غیرہ یزید جیسوں کا ساتھ دے اس پہ افسوس نہیں ہوتا ہے، جو کلمہ شہادتین کہہ رہا ہو اور یزید جیسے ظالم کا سپورٹ کر رہا ہو اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے۔ تو آج معاملہ مسلمانوں کے اوپر ہے کہ آج کم از کم اتنا شعور ہو، اتنی غیرت ہو، اس لیے دین کی ضرورت ہے کہ دین کے معنی اپنے جذبات کے بہاؤ میں بہنا نہیں ہوتا ہے، دین کے معنی قانون ہے، دین کے معنی اصول ہے، دین کے معنی انسانیت ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے کہ جہاں انسانیت ہو، اسلام کے معنی ہی ہے کہ جہاں انسانی اصول ہوں، اسلام کا مطلب ہی ہے کہ جو انسانیت کو پروان چڑھانا چاہتا ہو، اسلام کے معنی ہی ہے کہ جو انسان کو اشرف المخلوقات باقی رکھنا چاہتا ہو، اسلام کے معنی ہی ہے کہ جہاں ذرہ برابر ناانصافی نہ ہونے پائے، اسلام کے معنی یہ ہے کہ جہاں کسی کے ساتھ بے جا سلوک نہ ہونے پائے، اسلام کے معنی یہ ہے کہ کہاں پر کسی کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، یہ اسلام ہے۔ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر اسلام کو دیکھنا ہو تو آئیے نبی کی زندگی کو دیکھیے، اسلام کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی زندگی کو دیکھیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جنہیں غیروں کے ساتھ بھی غلط سلوک برداشت نہیں تھا۔ پیغمبر جیسی ذات گرامی جب بھی جنگوں میں جاتی تھی تو اپنے اصحاب سے اسی بات کی گویا تاکید ہوتی تھی، تمہیں حق نہیں ہے کسی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہے ہو، تمہیں حق نہیں ہے کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کر رہے ہو، تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کے زمین پر گر جانے کے بعد اس کے ساتھ غیر انسانی تمہارا سلوک ہو رہا ہو۔ یہ ہے رہبران اسلام، یہ ہے اسلام۔ امیر المومنین کوفے کا زمانہ ہے، ظاہری حکومت کا دور ہے۔ علی ابن ابی طالب وہ ہیں جنہیں اسلامی رہنما کہا جا سکتا ہے، واقعاً اسلام کا میکر کہا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت ہے، وہ رو رہی ہے، ایک یہودی مرد ہے، وہ گریا کر رہا ہے۔ کبھی ایسے موقع پر علی حاکم ہو کر گزر نہیں گئے، بلکہ رک کر سوال کرتے ہیں تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ سوچئے کہ اسے اسلام کہتے ہیں، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کہتی مجھے حاکم نے نکال دیا، مجھے مالک نے نکال دیا۔ کون ایسا حاکم ہے ایک مسلمان حاکم ہو کر یہودی عورت کے ساتھ اس کے مالک کے پاس جا رہا ہو؟ لیکن جہاں انسانیت ہوتی ہے وہی اس طریقے کے کردار کو اپناتا ہے۔ کوئی ایک بوڑھے عورت مرد کو دیکھ کر رک نہیں جائے گا، پوچھے گا تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے مالک نے نکال دیا۔ تم کون ہو؟ ہم یہودی ہیں۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے انسانیت کے لیے مسلک و مذہب کو معیار نہیں بنایا ہے۔ اصل پہلے انسانیت ہوتی ہے، پھر مذہب و دھرم آتا ہے۔ اور یقین رکھیے جو انسان نہ بن پائے نہ تو مذہب والا بن سکتا ہے نہ دھرم والا بن سکتا ہے۔ یعنی مذہب اور مسلک کے نام پر نفرتیں پھیلا دینا یہ انسانیت کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ مسلک و مذہب کے نام پر انسانوں کو تقسیم کر دینا اسے انسانیت نہیں کہا جاتا ہے۔ انسانیت کا تو مطلب ہی ہے کہ پہلے ہم سامنے والے کو انسان سمجھنے پہ تیار ہوں، تبھی تو ہمارا دین و دھرم ہو سکتا ہے۔ آج لاکھ ہم دین و مذہب کی دہائی دے رہے ہوں، چاہے شام میں ہو چاہے دنیا میں کسی بھی علاقے میں ہو، مذہب کی بنیاد پر اگر نفرتیں ہوں تو اسے مذہب نہیں کہتے ہیں۔ اور اسلام اسی لیے پیغام دیتا ہے جہاں انسانیت ہو۔ عرض کر رہا تھا اگر دین کو سمجھنا ہو تو اہل بیت جیسے افراد سمجھیے۔ امیر المومنین جو اصل دین ہے، امیر المومنین جن پر دین مکمل ہوا ہے، علی ابن ابی طالب جن کے ذریعے سے دین کی تکمیل ہوئی، امام علی جن کے بغیر دین نہیں ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین ہی کو دین کہا گیا، امام علی کو دین مستقیم کہا گیا، صراط مستقیم کہا گیا۔ جس ذات گرامی پر دین کی تکمیل ہو رہی ہو، جو خود دین ہو۔ جب دین کی بات آتی ہے تو ایک سوال کرتے ہیں، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ دین کی ویلو کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں کس حد تک ہم لوگ دین کو اہمیت دیتے ہیں؟
امیر آپ کے سامنے جب مولا کائنات کو رسول اللہ نے شہادت کی خبر دی، مشہور واقعہ ہے، جب رسول اللہ نے بتایا کہ یا علی ماہ رمضان میں تمہیں شہید کیا جائے گا، تو اس وقت پہلا سوال مولا کائنات نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، قابل غور ہے۔ امیر المومنین جن کے لیے ہمارا عقیدہ کم از کم یہ ہے کہ وہی دین ہیں اور انہی کے ذریعے دین ہو سکتا ہے، جن کے بغیر دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو خود دین ہے، جو اصل دین ہے، جو دین کے لیے معیار ہے، اس کا پہلا سوال رسول اکرم سے یہ ہے کہ یا رسول اللہ، جب میں دنیا سے جاؤں گا، جب میری شہادت ہوگی، افی سلامت من دینی، اس ٹائم میرا دین محفوظ رہے گا نہیں محفوظ رہے گا؟ یعنی علی ابن ابی طالب جیسی ذات کو تو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا دین محفوظ رہے گا نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے دوسروں کا دین محفوظ ہوتا ہے۔ آج ہم کو کتنے % اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے نہیں محفوظ؟ کتنا ہم کو اس بات کا خیال ہے کہ ہم دین والے ہیں، دین والے نہیں؟ اور اسی لیے امام حسین کو جملہ بھی نگاہوں میں رہے کہ الناس عبید الدنیا۔ مسئلہ تو کبھی کبھی لوگوں کا دین کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کے غلام ہوتے ہیں۔ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین خالی ان کی زبانوں پر ہوتا ہے، دین خالی زبان کی لذت کے لیے ہوتا ہے، دین خالی زبان کے مزے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں اچھا لگے گا وہاں دین ہے، جہاں سمجھ میں آئے گا وہاں دین ہے، جہاں حلق سے اتر جائے گا وہاں دین ہے، جہاں مزاج کے مطابق ہوگا وہاں دین ہے۔ لیکن جہاں مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے وہاں دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا کہ انسانیت کی پہچان یہ نہیں ہے کہ جہاں حلق سے اتر جائے وہاں تو دین ہے، جہاں اچھا لگے تو وہاں دین ہے، جہاں سمجھ میں آ جائے تو وہاں دین ہے، لیکن جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں دین نہیں ہے۔ دین کے معنی اپنی سمجھ نہیں ہے، دین کے معنی عقل کا استعمال کر کے اس ذات کے سامنے جس نے ہمیں خلق کیا ہے سر تسلیم کو خم کر دینا۔ دین کے معنی یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے ہر قانون کو مان لینا۔ آج ہمارے یہاں کبھی کبھی ہوتا ہے بعض چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، عمل کریں گے، لیکن بعض چیزوں میں جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں عمل کرنے پہ آسانی سے تیار نہیں ہوتے، اسے دین نہیں کہتے، چاہے سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے۔ اگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہمیں علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، آج الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے جس کی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہمارا انسانی تقاضا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جہالت سے نکلنا ہے، آج اگر ہمارا انسانی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا لکھنا ہے، آج اگر ہمارا انسانی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، آج اگر ہمارا انسانی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، تو جس طرح ہماری انسانیت کہتی ہے، ہماری عقل کہتی ہے کہ ہمیں علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، جو ہمارا پروردگار کہتا ہے، جس خدا کو نگاہوں میں رکھ کر، جس عقل کو نگاہوں میں رکھ کر ہم تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، اسی عقل کو نگاہوں میں رکھ کر ہم کو شریعت کے احکامات کو بھی اہمیت دینا ہے۔ آج ہمارے یہاں بعض چیزیں تو ہمارے آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں ہونا چاہیے، جب بہت سے احکامات کی بات آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ تو بہت 1400 سال پرانی باتیں ہیں۔ دین 1400 سال پرانی باتوں کا نام نہیں ہے، دین ہر زمانے میں اپنے کو انسان باقی رکھنے کا نام ہے۔ دین کے معنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہم انسان کیسے باقی رہیں۔ اسی لیے مولا کائنات کے سوال ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر تمہارے لیے کم از کم علی معیار ہیں تو آؤ علی کی نگاہوں میں دیکھو کہ علی کو دین کی فکر تھی۔ اور یہیں پر ایک روایت نگاہوں میں رہے کہ جس وقت ہمارے آخری امام حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کا ظہور ہوگا، اور دعا یہ کیجئے انشاءاللہ جو حالات ہیں اور جو ہمارے ہاں روایتیں ہیں، البتہ ہم لوگوں کو ٹائم معین کرنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن ان روایتوں کو دیکھتے ہوئے اور جس میں علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئیں، ان کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ امام کا ظہور قریب ہے۔ اور ہمارے دل کی اس وقت دعا اور تمنا بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ خدایا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ اس لیے کہ اولاً یہ ہر مذہب کا عقیدہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا قانون، کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی نظام، کوئی نہ کوئی انسان آئے گا جس کے آنے کی وجہ سے دنیا کا یہ ظالمانہ نظام ختم ہوگا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اور ہمارا وہ عقیدہ آخری امام کے سلسلے میں۔ اب ہمارے اعتبار سے تو اس وقت دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، اب ہمارے اعتبار سے دنیا میں ہر طرف ناانصافی ہے، ہر طرف انسانیت پامال ہو رہی ہے، تو اس وقت تو ہمارے دل کی دعا یہ ہونا چاہیے خدایا اب یہ مظالم نہیں دیکھے جاتے، خدایا اب یہ ظلم کی انتہا ہے، ناانصافیوں کی انتہا ہے، خدایا تیرا وعدہ ہے اور تیرے وعدے پر یقین ہے،
یہ یقین ہے کہ وہ امام آئے گا، لیکن تمنا یہ ہے کہ اب ہم لوگ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اب اپنے وعدے کو پورا فرما دیں۔ یعنی یہ ہماری تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے۔ اب یہیں پر ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم سب امام کے انتظار میں ہیں، اور چاہے عالمی عقیدہ بھی مہدویت کا عقیدہ ہے، شخص معین نہ ہو لیکن مہدویت کا عقیدہ ایک اسلامی عقیدہ ہے، اور پھر نام کو چھوڑ دیں یہ ایک کہ دنیا کا نظام بدلے گا، یہ تمام ادیان تمام مذاہب کا عقیدہ ہے۔ لیکن جس وقت امام تشریف لائیں گے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب امام آ کر رسول اللہ کے دین کو پیش کریں گے تو ایک تعداد اپنوں کی ایسی ہوگی جو کھڑے ہو کر کہیں گے یہ تو نیا دین بتا رہے ہیں۔ یعنی ایک تعداد وہ ہوگی یہ تو نئی باتیں بتا رہے ہیں، اب تک تو ہم نے اپنے گھر میں نہیں سنا تھا، اب تک تو ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں دین اتنا بدل چکا ہوگا کہ جب اصلی دین سامنے آئے گا تو ہم لوگ کہیں گے نیا دین بتا رہے ہیں۔ اور مذہب اہل بیت پر رہتے ہوئے کم از کم اس بات کا عقیدہ رکھیے کہ شیعہ اس کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دین بس اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے دین کو بنایا ہے اور وہ دین غدیر میں مکمل ہو چکا ہے اور وہی دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اب کوئی امام کوئی نیا دین لے کر نہیں آتا ہے، وہی دین لے کر آئے گا جو غدیر میں مکمل ہوا ہے۔ اب ہماری زبانوں پر اگر یہ جملہ آئے کہ نیا دین لا رہے ہیں تو نیا دین نہیں لا رہے، بلکہ ہم نے اتنا دین بدل دیا ہے کہ اصلی دین ہمیں نیا لگنے لگتا ہے۔ آج ہمارے اتنا دین بدل چکا ہے کہ ہم کو اصلی دین نیا دین لگنے لگتا ہے۔ اصلی دین آئے گا جو واقعی دین ہوگا، جو دین آ چکا ہے وہ دین ظاہر ہوگا، لہذا اس سے دین کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب آئیے، بہرحال ارادہ یہی تھا کہ چند چیزیں میں نے لکھی تھیں۔ دین اسلام جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے، خالق کا بنایا ہوا اصول ہے۔ دین اسلام کے سلسلے میں بعض موقعوں پر عرض بھی کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی دور ہو کہ یہ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا قانون اور دین ہے۔ ہرگز مذہب اہل بیت پر ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دین اسلام صرف اور صرف اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ رسول اللہ بھی دین لے کر آئے ہیں، دین کو بنایا نہیں ہے۔ رسول اللہ صرف دین لے کر آئے ہیں، رسول اللہ نے بنایا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کا دین نہیں ہے، پیغمبر کا لایا ہوا دین ہے، بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا لایا ہوا دین ہے، بنایا ہوا دین نہیں۔ تو جو حق نبی کو نہ ہو تو وہ کسی غیر مسلمان کو بھی دین کو تبدیل کرنے کا حق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں رسول کی جانشینی کے لیے تمام قانونوں میں ایک قانون یہ ہے کہ نبی کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو نبی کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرے، نبی کے حلال و حرام کو حرام کرتا ہوا نظر نہ آ رہا، رسول اللہ کے دین کو تبدیل کرتا ہوا نظر نہ آ رہا۔ اور اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہو تو تاریخ میں جا کر دیکھ لیجئے، جب 25 سالہ سکوت اور امتحانی دور ختم ہوا ہے اور علی نے پہلی نماز جماعت پڑھائی ہے تو لوگوں نے نماز پڑھ کے یہ جملہ کہا تھا کہ آج 25 سال کے بعد ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز نہیں ہے، بلکہ علی ابن ابی طالب نے دنیا سے یہ اقرار لے لیا کہ جس کے پاس تمہیں واقعی اور حقیقی دین مل سکتا ہے وہ صرف علی کی ذات ہے، صرف علی ابن ابی طالب ہے جن کے ذریعے سے تمہیں دین مل سکتا ہے۔ لہذا وہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، بنایا ہوا اللہ کا دین ہے، رسول اللہ کا لایا ہوا ہے، اور قیامت تک یہی دین باقی رہے گا۔ اب اس دین کے بعض امتیازات ہیں، ان امتیازات میں قرآن کی روشنی میں چونکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے، اولاً اسلام کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسلام کے پاس قرآن جیسی قانون والی کتاب ہے۔ اسلام کے پاس ایک قرآن جیسی معجزے والی کتاب ہے۔ معجزہ بین معنی آج تک اس کی مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکا، یعنی آج تک کوئی بھی قرآن چیلنج کر رہا، آج تک اس میں آیتیں موجود ہیں، اگر اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی ایک سورہ لے آؤ، ایک آیت تم اس کے مقابلے میں لے آؤ۔ تو آج کے زمانے میں جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کی بات تو چھوڑیے، جو لوگ اپنے کو عرب دان کہا کرتے تھے انہوں نے بھی سر تسلیم خم کر لیا تھا، تمام دشمنیوں کے باوجود یہی کہا تھا کہ اس کلام کو دیکھنے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جو زمانے کی تاریخ ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ جملہ دشمنان اسلام کا تھا، جو لوگ قرآن کے مخالف تھے، جو لوگ نبی کے اوپر یہ کہا، جو جملہ الزام لگایا کرتے تھے تو آپ کا گویا صرف گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، انہی لوگوں نے جملہ کہا تھا قرآن کی آیتوں کے سامنے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ کہ اس زمانے میں اعتراف ہو چکا، آج تک یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قانون ہے،
اور یہی ایک کتاب ہے جو پوری کائنات میں 1400 سال گزرنے کے بعد اس بات کا چیلنج ہے کہ اس میں ایک لفظ کی بھی کمی و زیادتی نہیں ہوئی۔ دنیا میں کیا کوئی مذہب ایسا ہے جو یہ چیلنج کر سکے کہ ہمارے پاس وہی کتاب ہے جو 100% شروع میں آئی تھی آج تک باقی؟ دنیا میں کوئی بھی مذہب، حتیٰ آسمانی کتابوں والے مذہب بھی مل کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس وہی کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی۔ اس مذہب میں اختلافات پائے جاتے ہیں، ایک گروہ کسی کتاب کو الہی کتاب کہتا ہے، دوسرا گروہ کسی کتاب کو الہی کتاب کہتا ہے، لیکن صرف یہ قرآن ہے جس کے ماننے والے تمام مسلمان متفقہ طور پر یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اسلام کا ایک امتیاز قرآن جیسی کتاب۔ اب اس میں جو بعض قوانین بیان ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے کہ اسلام جس دین کو ہمیں ماننا ہے وہ دین کیسا ہے۔ پہلی چیز ہے اسلام نے قرآن کے لیے، دین کے لیے کہا کہ جس دین کو تمہیں ماننا ہے یہ دین تمہاری فطرت کے مطابق ہے، اس لیے کہ دین کا بنانے والا وہ ہے جو تمہاری فطرتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے، تمہاری حقیقت کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی اگر کسی حد تک انسان کو پہچان لیتا ہے تو وہی قانون بناتا ہے جو انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک ڈاکٹر وہ قانون بناتا ہے جو انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو اصلی ڈاکٹر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری حقیقتوں کو جانتا ہے، تمہاری فطرت کو جانتا ہے۔ اس نے جو تمہارے لیے قانون بنایا ہے تمہاری فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ، اللہ نے انسان کو فطرت کے وان اقم وجہک للدین حنیفا، ہم نے دین کو دین حنیف بنایا ہے، یعنی ہم نے اس دین کو مطابق فطرت انسانی بنایا ہے، یعنی اسلام میں کوئی قانون انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کروں، اسلام کا کوئی بھی حکم انسانی فطرت کے خلاف نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ بھی اپنی فطرت کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ اس انسانیت سے کیا توقع کی جائے جو آج، جو شروع میں عرض کیا تھا کہ جانور سے بھی گر چکا ہو کہ جانور بھی ہر چیز کو منہ نہیں لگاتا ہے، لیکن یہی ترقی یافتہ انسان ہے جو ہر چیز کو کھانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس سے توقع کیجئے کہ وہ قانون بنائے جو ہماری فطرت کے مطابق ہو۔ جب انسان اپنی فطرت کے مطابق چلے تب تو توقع ہو سکتی ہے کہ وہ قانون بنا سکتا ہے۔ لہٰذا اسلام کا کوئی بھی حکم، چاہے حرام ہو، حلال ہو، واجب ہو، جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں، یہ آیت گواہ ہے کہ اسلام کا ہر حکم فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ تو اگر کم از کم یہ احساس ہو جائے کہ اسلام کا قانون فطرت انسانی کے مطابق ہے تو کبھی ہمارے دماغوں میں نہیں آئے گا اسلام اتنا سخت قانون کیوں بیان کرتا ہے۔ اسلام سخت قانون اس لیے بیان کرتا ہے، ہماری انسانی فطرت کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ پہلی چیز ہے فطرت انسانی کے مطابق ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت۔ دوسری چیز جلدی کہ قرآن کا ایک قانون یہ ہے کہ ذالک الدین القیم، اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اسلام کا ہر قانون عقل کے مطابق ہے۔ کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع ہمارے یہاں قانون ہے۔ اسلام میں کوئی بھی اصول، کوئی بھی قانون عقل کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی بھی قانون خلاف عقل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ہماری عقلوں میں سماتا کیوں نہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی اپنی عقل ہی کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ ہم اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو عقل سمجھ بیٹھتے ہیں، یہیں سے غلط فہمیاں وجود میں آتی ہیں۔ ورنہ اگر عقل کو آدمی پہچان لے تو کبھی عقلی قانون بدلتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو عقلائے عالم بہت سے عقلی قانون میں اختلاف کرتے ہیں تو عقلی قانون نہیں ہوتے ہیں، اپنی عقل کو پہچان نہیں پاتے ہیں، لہذا اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ خود اس بات کے دل، ورنہ اسلام کا ہر قانون عقل کے مطابق، عقل کے معیار پر پورا اترا ہوا ہے۔ یہی جملہ اگر ہمیں قرآن کے اوپر یقین ہوتے ہوئے یقین ہو جائے کہ اسلام میں سارے قوانین عقل کے مطابق ہیں، تو کم از کم جو لوگ اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ آج ہم لوگوں کی عقل مندی کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جو قانون بنا دیا جائے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو جب دنیاوی قوانین کو فالو کرنا ہماری عقل مندی کی دلیل ہے تو پھر خالق عالم کے قانون بنائے ہوئے کے فالو کو عمل کرنا یہ تو بدرجہ اولیٰ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی دنیاوی قانون اگر ہمارے لیے قابل عمل ہے تو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا قانون ہمارے لیے۔ دوسری چیز ہے قرآن میں تیسرا جو حکم ہے، قرآن یہ اسلام اور یہ دین جو اللہ کا ہے یہ مکمل ہے، اس میں کوئی بھی انسانی ضرورت کے مطابق قانون نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے کہ تو 1400 سال پہلے
قانون آ چکا تھا، آج کی ضرورتوں کو کیسے بیان کرے گا؟ نہیں، یقین رکھیے اسلام ایسے دین، ایسے قوانین کو کہتے ہیں جس میں ہر زمانے کی ہر ضرورت کو بیان کیا گیا ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ کم از کم اتنا تو مانتے ہیں جب قرآن میں سارے قانون بیان ہوئے ہیں، تو آج اگر کورٹ میں بھی قانون کی کتاب لکھی جاتی ہے تو آج دنیاوی کورٹ کے قانون کی کتاب کو بھی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، بلکہ جو لکھتا ہے وہی سمجھتا ہے، یا جسے لکھنے والا سمجھاتا ہے وہی دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ جب دنیا کے قانون کی کتاب کو ہر ایرا غیرہ نہیں سمجھ سکتا ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے قانونی کتاب قرآن کو بھی ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یا تو وہ سمجھے گا جو قرآن کو لے کر آیا ہے، یا جسے عالم قرآن بیان کیا گیا۔ قرآن کی ہر ضرورت کو، ہر زمانے کے قانون کو اسلام نے بیان کیا۔ یقین رکھیے قرآن میں کوئی ایسی انسانی ضرورت نہیں ہے جس کا حکم موجود نہ ہو، جامع ہے، مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم جو کہا گیا، اس کے معنی ہے قیامت تک کے سارے قانون اس نے بیان کر دیے۔ اب کیسے معلوم ہوں گے؟ آؤ ان سے معلوم کرو جو قرآن کے جاننے والے ہیں، جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، ان سے معلوم کیا جائے، وہ بتاتے ہیں۔ تو قرآن جامع ہے، قرآن مکمل ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، اور جوانوں کے لیے ہمارے دین میں ہر زمانے کی ہر ضرورت اور ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ شرط ہے کہ ہم صحیح صاحب علم تک پہنچ جائیں، صحیح آدمی تک پہنچ جائیں۔ دوسری بات ہے کہ اس ہمارے دین میں جبر و زبردستی نہیں ہے، دین میں اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین صاف صاف قرآن نے کہا ہے۔ یعنی اسلام وہ دین ہے جہاں پر کوئی آپ کے اوپر زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے بعض لوگ سوال کریں، اتنی دیر سے جو بحث تھی کہ اسلام کے ہر قانون کو مانو، تو یہی تو زور زبردستی ہے۔ بھئی نماز پڑھیے اور روزہ رکھیے اور پردہ کیجیے اور جھوٹ نہ بولیے اور سچ بولیے، یہ ساری چیزیں زبردستی تو ہیں، ہم جیسے چاہیں رہیں۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں، دوسری طرف سارے مولوی زبردستی کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ اکراہ نہیں ہے، دوسری طرف مولوی صاحبان مصیبت کیے رہتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اتنا زمانہ ترقی کر گیا اور آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ وہی 1400 سال پرانی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آج ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی ایک طرف قرآن کہتا ہے، اسی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو جب آزادی ہے تو جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے، لیکن سب سے پہلے اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن نے کہا جبر نہیں ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ایسا دین ہے جہاں زبردستی نہیں ہے، ایسا دین ہے جہاں زور نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پھر پوری زندگی جو ہمارا دل چاہے وہ ہم کریں، وقت نہیں ہے کہ تفصیلات پہ جاؤں۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، انسان بنا کر تمہیں عقل سے نوازا ہے، اب تمہارے اوپر زبردستی نہیں ہوگی، صرف معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے عقل دے کر تمہیں صحیح اور غلط سے آگاہ کر دیا ہے۔ دنیا میں بہت سے دین کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تمہیں اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے، عقل کا استعمال کرتے ہوئے تمہیں آزادی کے ساتھ یہ طے کرنا ہے کس راستے پر تم چلو گے، کس دین کو اختیار کرو گے، کس دین کو اپناؤ گے۔ اسلام تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں دین کی طرف نہیں لانا چاہتا ہے، بلکہ اسلام تو انا ہدیناہ السبیل، سارے راستے ہم نے تمہیں دکھا دیے ہیں، اچھائی اور برائی سے تمہیں آشنا کر دیا ہے۔ اب یہ تمہیں آزادی ہے کہ جس دین کو چاہے اپنا رہے ہو، چاہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسے اپنا معبود مان رہے ہو، یا جسے تم نے خلق کیا ہے اسے اپنا معبود مان رہے ہو۔ تمہارے اوپر جبر نہیں ہے، تمہارے زبردستی نہیں ہے، تمہیں خدا زبردستی اللہ ہی کو ماننا ہے۔ یہ تو تمہیں آزادی ہے، اپنی عقل کا استعمال کرو، جسے چاہے اپنا معبود مان لو، جسے چاہے اپنا خدا مان لو۔ نبی کے لیے بھی تمہارے لیے جبر نہیں ہے کہ جسے نبی چاہو بنا لو، چاہے بنے ہوئے کو نبی مان لو یا جسے اللہ نے نبی بنایا ہے اسے مان لو۔ نبی کے بعد بھی کسے ماننا ہے اس کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہ تو تمہیں عقل دے دی گئی، جسے چاہے ماننا ہو مان لو، لیکن اتنا یقین رکھو کہ جب تم نے عقل کا استعمال کر کے خدا کو مان لیا ہے تو اپنی یہ بھی تو عقل کہتی جب خدا کو مانا ہے تو ہر خدا کے قانون کو مان لو۔ کہ جبر کے معنی صرف دین کے اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے، دین کے اپنانے میں جبر نہیں ہے، دین ماننے میں جبر نہیں ہے۔ ہم آزاد ہیں، جو چاہیں دین بنائیں، یعنی ہمیں آزادی ہے، جس دین کو چاہیں ہم اپنا لیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے پھر ہرگز زبردستی نہیں، ہرگز آپ کے لیے زور نہیں ہے کہ آپ علی کے شیعہ ہو جائیے، ہرگز زبردستی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیے۔
اللہ نے عقل سے نوازا ہے، جائیے غور کیجئے کون سا راستہ آپ کو دنیا اور آخرت نجات دے گا۔ جائیے غور کیجئے کہ آپ کے جسم کو کون سا قانون بچائے گا، آپ کی روح کو کون سا قانون بچائے گا۔ جائیے غور کیجئے کس قانون پر چل کر آپ کی دنیا کی حفاظت ہوگی، کس قانون پر چل کر مرنے کے بعد آپ کی حفاظت ہوگی، کس قانون پر چل کر آپ دنیا میں کامیاب انسان بنیں گے، کس قانون پر چل کے آپ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ تو طے کرنا ہماری ذمہ ہے۔ یہاں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں ہرگز جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو غلط فہمی ہوتی جو چاہے کریں۔ ایک مثال کسی موقع پر عرض کی تھی کہ دیکھیے آزادی وہاں تک ہوتی ہے، آپ کو اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے۔ شہر کے اندر بہت سے اسکول ہیں، جہاں دل میں آئے آپ ایڈمیشن کرائیے، جہاں آپ کے سمجھ میں آئے وہاں اپنے بچے کا داخلہ کرائیے، آپ آزاد ہیں۔ لیکن جب کسی اسکول میں آپ نے ایڈمیشن کرا دیا تو اب یہاں سے آپ کی آزادی ختم ہو گئی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب ہمارا دل چاہے گا ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے، جس ڈریس کے ساتھ چاہیں گے ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے، جس کلر کے ساتھ چاہیں گے ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے۔ نہیں، آپ آزاد تھے اسکول کے اختیار کرنے میں، آپ کو آزادی وہاں تک تھی کہ آپ کو انتخاب کرنا تھا کہاں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے۔ لیکن جب آپ نے اپنے عقل کا استعمال کر کے دنیاوی جگہوں پر ایک جگہ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا تو جہاں غلطیوں کا امکان ہے وہاں بھی اس قانون کو آپ کو فالو کرنا ہے، جو بتا دیا گیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو آپ کے لیے گیٹ بند ہو جائے گا۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ تو یہ ہے دنیاوی قانون، جہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں، کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن دین اختیار کرنے میں لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں، جس دین کو چاہیں ہم اپنا لیں۔ لیکن جب عقل کا استعمال کر کے اللہ کے دین کو اپنا لیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جب اللہ کے دین کو اپنا لیا ہے تو اب یہاں پر عقل یہی کہتی ہے، جب اللہ کے دین کو اپنایا، جو اللہ کہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سر جھکا کر اسی کو مان لیا جائے۔ اب یہاں ہمارے لیے آزادی نہیں ہے، یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارا دل چاہے گا کریں گے، نہیں، یہیں تو اپنی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں ماننا ہے۔ ایک معاملہ جبر و زبردستی نہیں ہے، البتہ اور بھی بہت سی قرآن کی آیات کی روشنی میں دین میں کسی طرح کی سختی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، دین حق ہے، دین خالص ہے، دین خدا کے نزدیک مقبول ہے۔ ان الدین ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور اس کے علاوہ یہی ایسا دین ہے جو اس سے پہلے جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام ادیان کے قوانین کو نسخ کرنے، ختم کرنے والا ہے۔ یعنی اب اس کے بعد سے چاہے جناب عیسیٰ کا دین رہا ہو، جناب نوح کا دین رہا ہو، جناب ابراہیم کا دین رہا ہو، جناب عیسیٰ کا دین رہا ہو، پیغمبر سے پہلے وہ لوگ الہی دین کے لانے والے تھے، لیکن نبی کے زمانے میں اب قیامت تک کے لیے قانون آ گیا ہے جو یہی آخری قانون ہے جسے قیامت تک چلنا ہے۔ اور آخری بات ہے کہ اس دین اور اس اسلام کا البتہ اور بھی چیزیں تھیں، ایک عالمی ہے اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن ایک اہم چیز اسلام میں یہ ہے کہ یہی صرف ایسا دین ہے جس نے خالی کتابیں نہیں پیش کی ہیں، خالی قانون نہیں بتائے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارے سامنے آئیڈیل بھی پیش کیے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی دین میں اس دین کا 100% کوئی آئیڈیل آپ کو نہیں مل سکتا سوائے دین اسلام کے، اور دین اسلام کا آئیڈیل ہریرا غیرہ نہیں بن سکتا ہے۔ یا تو اسلام کا مکمل آئیڈیل نبی ہیں یا نبی کا گھرانہ، بس، یعنی جو نبی کریں اسے اسلام کہیں گے، جو علی کریں اسے اسلام کہیں گے۔ یعنی اصل اسلام کا ایک نمونہ عمل بھی یہ لوگ ہیں۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھیں، اسلام کو دیکھنا ہے تو پیغمبر کی ذات گرامی کو دیکھیں، اسلام کو دیکھنا ہے تو حضرت زہرا کو دیکھیں۔ انہوں نے عمل کے ذریعے سے اسلام کا پیغام دیا۔ کربلا میں حسین ابن علی نے اسلام کو عملی شکل میں پیش کیا ہے، وقت نہیں تھا ختم کرتے ہوئے۔ امام حسین کربلا میں آ کر آج یہ دنیا کے بکے ہوئے افراد جو چہروں پر نقابیں ڈال کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے پھر رہے ہیں اور جسے جہاد کا نام دے رہے ہیں، اس حقیقی اسلامی جہاد کو دیکھنا ہو تو آئیں کربلا میں حسین ابن علی کے ذریعے سے دیکھیں۔ حسین جو کریں گے اسے اسلام کہتے ہیں، لہذا اسلامی جہاد کو دیکھنا ہے حسین ابن علی کے عمل سے دیکھیے۔ کسی کا خون بہا دینا اسے اسلامی جہاد نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ انسانیت کے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے، ان بچوں کو قربان کر دینا، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کے معنی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ یزید جیسے دہشت گردوں کے عمل کو اسلام نہیں کہتے ہیں، حسین جیسے اسلامی رہنما کے عمل کو اسلام کہتے ہیں۔ اور حسین ابن علی نے جب اس جہاد کی منزل میں قدم رکھا ہے تو پھر اپنے بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں،
کہ اپنے بچوں کے قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ ایک باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، عزیزوں کے لیے ایک امتحان ہو جاتا ہے کہ ہمارا عزیز ہماری نگاہوں کے سامنے گزر گیا، اور یہیں سے ہم دین کی عظمت کو پہچانے۔ حسین ابن علی اتنا بڑا امتحان اس لیے بھی دے رہے تھے، دنیا کو دین کی عظمت سے آشنا کرنا تھا کہ اگر اس الہی دین پر آنچ آ جائے، چونکہ اللہ نے ہمیں محافظ دین بنایا ہے، لہذا ہم کو اپنے بچوں کی شہادت گوارا ہے، دین ختم ہو جائے یہ گوارا نہیں۔ امیر المومنین کا امتحان اسی لیے تھا کہ امام علی کو جناب سیدہ کی شہادت گوارا تھی، لیکن اللہ کا دین ختم ہو جائے یہ گوارا نہیں تھا۔ دنیا کے دہشت گرد اللہ کے دین کو بدل دیں یہ گوارا نہیں تھا۔ حضرت زہرا نے کیوں شہادت دی تھی؟ ایک وجہ یہ بھی تو تھی کہ جناب سیدہ اللہ کے دین کی بچانا چاہتی تھی، دنیا کے دہشت گردوں کو اصلاحی دین کو بدلنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اس کے لیے اپنی شہادت گوارا ہے، لیکن دین بدل جائے گوارا نہیں۔ کربلا میں یہی کام نواسہ نبی نے کیا ہے، نبی کے نواسے نے آ کر اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا ہے۔ حسین ابن علی نے، آسان نہیں ہوتا ہے اپنے بچوں کے جنازوں کو اٹھا لینا، حسین ابن علی نے 72 جنازے اٹھائے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، جی بیٹے کے دل سے پوچھئے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ایک اولاد کے اوپر کیا گزرتی ہے، بیٹیوں کے دل سے پوچھئے کہ جب کوئی عزیز چلا جاتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آج ایک انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے، یہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر محسوس کی جب ایک انتقال میں کیفیت یہ ہوتی ہے تو جس کی نگاہوں کے سامنے بھرا گھر اجڑا ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے سب چلے گئے ہو، کوئی نہیں بچا ہے، جس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک منزل آ جاتی ہے کہ جہاں پر ایک بیٹا اپنے باپ کو خدا حافظ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج صرف یہ احساس ہو جائے کہ ہم یتیم ہو رہے ہیں، احساس یتیمی تڑپا دیتی ہے۔ صرف یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے سر پہ ہمارے باپ کا سایہ نہیں ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ آج اپنے باپ کے جاتے وقت جہاں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے یا یتیم ہو رہے ہیں تو انسان تڑپ جاتا ہے۔ امام سجاد جیسے بیٹے کے دل سے پوچھئے کہ جہاں حسین جیسا باپ آ کر بیٹے کو علیحدہ کہہ رہا ہے اور یہی بیٹا اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے باپ کو مقتل میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بیٹے کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ امام سجاد سے سوچئے کہ جس وقت امام حسین کو الوداع کہا ہے، خدا حافظ کہا ہے، اور پھر بیٹا اس عالم میں ہو جو بے ہوش ہو، اس عالم میں ہو جو غشی کا عالم ہے۔ آسان نہیں ہوتا اس عالم میں اپنے باپ کو خدا حافظ کہہ دینا۔ آج اگر کوئی بیمار ہوتا ہے جلدی دوسروں کی بیماری کی خبر نہیں دی جاتی ہے، کوئی علیل ہوتا ہے دوسروں کے مرض کی خبر نہیں دی جاتی ہے، لوگ چھپاتے ہیں کہ یہ خود مریض ہے، دوسرے کی بیماری کو سن کر برداشت نہیں کر پائے گا۔ آپ سوچئے امام سجاد غشی کے عالم میں ہے، امام حسین اس عالم میں آ کر خدا حافظ کرتے ہیں کہ بیٹا اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے، میرے لال عباس شہید ہو چکے، میرے لال اگلی اکبر شہید ہو چکے، میرے لال اونو محمد شہید ہو چکے۔ آپ انصاف سے بتائیے، امام سجاد کو اس بے ہوشی کے عالم میں، اس بیماری کے عالم میں امام حسین اپنے گھر کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، لیکن یہی تو اسلام کا اصل محافظ ہوتا ہے جو سارے امتحانات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بابا آپ کہاں چلے؟ میرے لال اب میں راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، بابا مجھے اجازت دیجئے۔ اے میرے لال اب تو میرے بعد تجھے امتحانات کی منزلوں سے گزرنا ہے، اے میرے لال اب امامت کے فریضے کو تمہیں ادا کرنا ہے، اے میرے لال یہاں تک ہمارے امتحانات کی منزلیں تھی، اے بیٹا سید سجاد اب تمہارے امتحانات کی منزلیں شروع ہو رہی ہیں۔ اے بیٹا میں نے لاشوں کو اٹھایا ہے، تمہیں کربلا سے شام تک خواتین کے ساتھ جانا ہے۔ اے میرے لال میں نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، اے میرے لال میں نے جگر کے ٹکڑوں کے لاشوں کو اٹھایا ہے، میرے لال تمہیں باپ کے لاشے کو نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ اے میرے لال میں لاشوں کو مقتل سے لے کر چلا آیا، اے میرے لال تمہیں ایک مقتل میں لاشے کو دیکھنا ہے۔ اے بیٹا یہ میرے امتحانات تھے، میں نے ہر لاشے کو مقتل سے خیمے میں پہنچا دیا۔ بیٹا تمہارا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب بے ہوشی کا وقت ہوگا، پھوپھی آ کر بے ہوشی سے تمہیں اٹھائے گی، تمہاری نگاہوں کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ ہوگا۔ اے بیٹا یہ تمہارا امتحان ہے، کوئی اولاد یہ منظر دیکھ لے نہیں برداشت کر سکتی۔ بیٹا تمہیں یہ امتحان دینا ہے کہ اپنے حسین جیسے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھنا ہے۔ اے میرے لال یہیں پر امتحانات ختم نہیں ہوں گے، تمہاری نگاہوں کے سامنے خیموں میں آگ لگائی جائے گی۔ اے میرے لال تمہاری نگاہوں کے سامنے خواتین کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ اے میرے لال تمہاری نگاہوں کے سامنے بچیوں کو تماچے لگائے جائیں گے۔ اے میرے لال تمہیں اس امتحان سے گزرنا ہے کہ میری شہادت کے بعد میری لاش پہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو تمہیں دیکھنا ہے۔ اے بیٹا یہ سارے امتحانات ہیں، شاید اس کے بعد کچھ نہ کہا ہو لیکن ایک منزل بیٹے کے لیے
ایسی آ جاتی ہے جب امام نے کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، منظر سامنے آیا، ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن سامنے بابا کا جنازہ بے گور و کفن ہے۔ عزیزو، سارے امتحانات اولاد دے سکتی ہے، لیکن باپ کا جنازہ بے گور و کفن رہ جائے، باپ کے جنازے کو دفن کیا جائے۔ آج اگر بیٹا پہنچ نہ سکے تو محلے والے دفن کر دیتے ہیں، آج اگر کوئی عزیز نہ آ سکے تو غیر بھی جنازے کو قبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی تو امام سجاد کو قلق تھا، ہائے میں جوان بیٹا موجود ہوں، ہر انسان یتیم ہوتا ہے لیکن اپنے باپ کو قبر تک پہنچا دیتا ہے، ہائے میرے بابا کا جنازہ میری نگاہوں کے سامنے پڑا ہے۔ اے بھوبی اماں، کیا یہ امتحان آسان ہے کہ میں زندہ رہوں اور میرے حسین جیسے بابا کا جنازہ بے گور و کفن؟ گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر جملہ مرحومین مومنین مومنات اپنے تمام اعزاء جو مرحوم ہو گئے ہیں، اور بالخصوص جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس تھی ان مرحومین کے سال فرما دے، بالخصوص ظہیر عباس ابن شاہد حسین اور مرحوم علی افضل جعفری ابن ماجد حسین صاحب کی روح کو اصال کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین۔ شہید کربلا حسین، شہید کربلا حسین، غریب نینوا حسین، غریب نینوا حسین، بے یار و بے یاور حسین، بے یار و بے یاور حسین، بے فوج و بے لشکر حسین، بے فوج و بے لشکر حسین، یہ شب رسول عالمہ، یہ شب رسول عالمہ، یہ شب جناب فاطمہ، یہ شب جناب فاطمہ، یہ شب علی مرتضی، یہ شب علی مرتضی، یہ شب حسن مجتبی، یہ شب حسن مجتبی، آید بدشت کربلا، آید بدشت کربلا، گرید بدار قیمہ، گرید بدار قیمہ، گرید بدار لاشہا، گرید بدار لاشہا، حسن ارض نینوا، حسن ارض نینوا، قاسم نوشہم کجا، قاسم نوشہم کجا، اکبر نوجوان کجا، اکبر نوجوان کجا، اصغر شیر قرم کجا، اصغر شیر قرم کجا، عباس علم درم کجا، عباس علم درم کجا، گوید حسین من کجا، گوید حسین من کجا، بگو کہ کشت شد حسین، بگو کہ کشت شد حسین، امام حسین،
هذا عجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرج